بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی زاہدہ، عابدہ اور عارفہ تھیں۔ ان کی پیدائش پر خواب میں آپ کے والد گرامی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے کئی افراد بخش دیے جائیں گے۔ آپ کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات عبادت میں صرف کر دیتیں۔ ابتداً ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجدہ پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ میرے بس میں ہوتا تو سارا وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا مالک بہت پریشان ہوا۔ اس نے یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ باہر نکل گئیں اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں اور گاہے گاہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ جب حج پر گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے عرض کیا، مولا مجھے مکان کی حاجت نہیں، مکین کی ضرورت ہے۔ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ تیرے دیدار کی تمنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ میں پہنچے۔ دوران سفر یہ بھی کہتے گئے کہ دوسرے لوگ تو قدم سے چل کر پہنچے ہیں، لیکن میں آنکھوں کے بل پہنچوں گا، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصیرت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ بصیرت زائل نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریاں کنا ہوئے، یا اللہ وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری علیہ رحمۃ اللہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ نے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں کیا، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبے تک پہنچے ہو۔ ابراہیم ادھم نے کہا کہ میں ہر گام 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا، تم نے تو نماز کے ساتھ فاصلہ طے کیا اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد حضرت رابعہ بصری نے اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا کہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا فرما دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ بصرہ واپس چلی گئیں اور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ جب اگلے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فارمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑھکنا شروع کیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچیں۔ وہاں یہ غیبی آواز سنی کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو تمہیں اپنی تجلی سے نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا، فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں
کا سر موقوف باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت و وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے از سر نو سرگرم میں عمل رہتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ ندا آئی کہ یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے، جو ہمارے طلب میں چلے اور منزل عشق میں اس طرح شکستہ پا ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر ظاہر ہو۔ یہ کہتے ہی انہیں پھر نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے کہ 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی ملے اور ایک تجلی کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب کی منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں۔ یہی ان عاشقوں کی علامت ہے۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً نکاح کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا نامہ اعمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں۔ سوم، روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو دائیں طرف سے اور دوسری جماعت کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر جس کو اتنے غم ہوں اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ آپ ہمہ وقت گریہ و زاری کرتی رہتی تھیں۔ جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوف زدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزاع یہ ندا آ جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں ہے۔ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکیں، اور کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے معزین کو دے دے، اور حصہ عقبی میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے۔ میرے لیے صرف تیری ذات ہی کافی ہے، اور اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے، اور اگر میری پرستش صرف تمنائے دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال و نواز سے مشرف فرما دے۔ ایک مرتبہ علیل ہو گئیں، وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اسی کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے۔ مراد یہ تھی کہ دعویٰ ہمارے عشق کا اور دیدار کا دھیان جنت کی طرف، اگر جنت کی طرف دھیان کا یہ حال ہے تو دنیا کی طرف دھیان کا کیا حال ہوگا۔